یہ بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ یہ جو جماعتیں ہیں اتنی ساری مل کر کابینہ فائنل نہیں کر پائیں گی. کل سے ہم دیکھ رہے تھے لیکن آج چلیں 8 دن کے بعد ہی گئی. وہ کہہ رہے تھے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم کابینہ بنا لیں گے. حلف آج اٹھا لیا ہے. تو کیا لگ رہا ہے معاملات آپ کے لیے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you Sonia and Ehtisham sir. It's always a pleasure to do the program with you. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ تاریخ میں گھنونا اور شرمناک دن کے طور پر لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس وقت جو ہمارے امپورٹڈ اور جو جس وقت ملزم یا ضمانت یافتہ وزیر اعظم ہے ان کی کابینہ کے 24 ممبران اس وقت ضمانتوں پر ہیں. مطلب اب گلبھوشن یادو بھی جیل میں رہ گئے، باقی تو سب وزیر بن گئے ہیں، اس کو بھی کوئی وزارت دے دیتے. یہی اب پیمانہ رہ گیا نا میرے اس ملک کا. یہ تو میرے وطن کی توہین کر رہے ہیں، انہوں نے تو بے حرمتی کی ہے ہمارے اسلاف کی. آپ مجھے صرف بتا دیں پوری کابینہ میں کوئی رہ گیا تھا؟ خان صاحب تو یہ کہتے تھے نا کہ کوئی رہ گیا تھا جو میرے خلاف نہ ہو. میں تو صرف اتنا کہوں گی کوئی رہ گیا تھا مجرم جسے میرے ملک کے اوپر مسلط نہ کیا جاتا. انہوں نے وہی بات ہے میرے وطن کا وجود ان بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو وزیر صحت لگائے، لیاری گینگ وار کا بدماش، کرپشن میں اٹا ہوا شخص. پھر آگے میں چلتی جاؤں، خورشید شاہ نیب کے ضمانت پر، سعد رفیق نیب کے ضمانت پر، ہیروئن اسمگلنگ ضمانت پر، احسن اقبال نیب کے ضمانت پر، ہنا ربانی الیکٹریسٹی تھیفٹ کیس، یہ جو شازیہ مری ہے فیک ڈگری کا کیس. کچے کے سارے ڈاکو انہوں نے پاکستان کی وفاقی کابینہ میں شامل کر دیا. یہ تو آپ کا کرٹیسزم ہے اپنا اپنی جگہ پہ. عالیہ یہ بتائیے گا، میرا تو کنسرن اس حوالے سے ہے کہ چند دن پہلے تک یہ خبریں آ رہی تھی کہ جی یہ تو ایک کابینہ جلدی بنے گی، 8 دن کے بعد بنی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی 15 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، 31 وزیر ہیں اور 3 مملکت کے وزیر ہیں، وزیر مملکت ہیں. اور ابھی یہ میرا خیال ہے فرسٹ فیز ہے، اور بھی جس طریقے سے لوگ نہیں آ رہے ان کو شامل کرنا پڑے گا. چلیں اب اصل بات تو یہ ہے کہ اتنی اپنی تعداد میں آنے کے بعد بھی یہ کام کر پائیں گے نہیں، یہ سوالی نشان ہے. میرا عالیہ آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب، فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں جتنی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اپنی جگہ پہ، جلسے جلوس اپنی جگہ پہ، ایک بات پہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی اور وہ بھی بڑے دباؤ میں نظر آتے ہیں، یہ توشہ خانہ کیس. 115 تحفے جو آپ لے کے چلے گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور اب تو وہ بڑے غصے سے بھی کل کا بیان تھا کہ جی میں نے بھیج دیے ہیں. اب اسی طرح سے آپ دیکھ لیں فواد چوہی صاحب بھی کہتے ہیں اپنی چیز تھی بھیج دی. میرا عالیہ آپ سے سوال ہے کہ وہ پرائم منسٹر جس کے اوپر ایک داغ نہیں ہے معمولی سا بھی، میرا ذاتی بھی اگر آپ پوچھیں شہری کی حیثیت سے، تو میں بھی یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ تحفے نہیں بیچنے چاہیے تھے، اپنے پاس رکھنے چاہیے تھے جو بھی تھا. مطلب لوگوں نے اس کا، اور دیکھیں نا پبلک لائف میں جب آپ لوگ آ جاتے ہیں پھر کرٹیسزم ہر طرح کا ہوتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تحفے نہیں لینے چاہیے تھے؟ وہ جیسا آدمی جو نیٹ کلین ہو. احتشام صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے وطن کی خودداری ہے، وطن کی جو عزت ہے، وطن کی جو سالمیت ہے نا، اس کا اکیلا ایک بوجھ عمران خان صاحب اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں. اس وقت ہماری تو سوچ سے بھی زیادہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ اس وقت دلیر نکلا ہے. تھوڑی سی بات پہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، افسوس مجھے اس بات پر نہیں ہوتا ہے. یہ گھڑی اور ہار کے چکر میں پڑ گئے. انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ ایک بندہ یہاں پر اپنا پشاوری چپل آکشن پر لگا دینا اربوں نچھاور ہو جائے. ایک بندہ، مطلب میں چھوٹی اپنے گھر کی کوئی چیز بھی لا کر کہہ دینا اس پر کروڑوں نچھاور کر دیں. 24 گھنٹے کے اندر ہمارا جو حکومت نامنظور کا ٹرینڈ تھا اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں ایک ویب سائٹ بنی، اوورسیز پاکستانیوں نے 24 گھنٹے میں 1 ارب روپے وہاں پر جمع کرائے. مطلب یہ کوئی بڑا الزام تو لگاتے، اگر 3.5 سال کے بعد انہیں یہ نظر آ رہا ہے تو میں تو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ عوام اس وقت جو فیصلہ کر چکی ہے، عوام صرف یہ کہہ رہی ہے میرا ملک بیچا جا رہا ہے، میرا ملک کتنے میں. لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ کا جو نیریٹو ہے وہ بائی ہو رہا ہے، پبلک بڑی تعداد میں موبیلائز ہو رہی ہے. لیکن جس طرح سے ابھی احتشام صاحب نے بات کی کہ سابق وزیر اعظم تو ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک درس دیتے تھے قوم کو. 2014 کے دھرنے میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم ایماندار ہو تو کوئی ہار لے کر نہیں جا سکتا. کھلم کھلا تنقید کرتے رہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر کہ وہ چور تھے اور ہیروں کا ہار لے کر چلے گئے. تو اگر وہ خود اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو ہائی مورل گراؤنڈ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ لارجر دین لائف جو پینٹ کرتے ہیں لوگ دنیا میں عمران صاحب کو، خان صاحب کو، وہ کہاں ہیں؟
دیکھیں میں احتشام صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل آپ ایک لحاظ سے بات ٹھیک کریں، لیکن کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پروسیجرل بھی. ٹھیک ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ابھی دیکھیں دو تین چیزیں بڑی واضح طور پہ میرا خیال ہے سامنے آ گئیں. عمران خان صاحب کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہے کئی حوالوں سے بڑا ویلڈ ہے. مجھے ذاتی طور پہ پوچھے تو میں بھی یہی کہوں گا، جیسے میں ان کو بھی کہہ رہا تھا، عالیہ صاحبہ کو بھی کہہ رہا تھا، کاش یہ کبھی بھی نہ ان کو لیتے. زیادہ پریشانی تو یہ ہے جو ان کے لیے امبیرسمنٹ بنی کہ کئی حوالوں سے نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں سوال پوچھا جاتا رہا کہ جی کتنے تحفے ملے ہیں. عمران خان صاحب کو جواب ہی نہیں آتا تھا، اور جب جواب نہیں آتا تھا پھر کہا جاتا تھا آخر میں کہ جی آپ کو کیا تکلیف ہے. یہ جھنجھلاہٹ والے بیانات دے کے جواب دے کے تو میرا خیال ہے یہ ہم کسی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. کاش یہ نہ ایسا ہوتا، ٹھیک ہے نا. کاش یہ اپنی پشاوری چپل جو عالیہ کہہ رہی ہیں یہ اپنی دے دیتے اور کروڑ روپے لے لیتے وہ ٹھیک تھا. اب یہ کہ کسی آدمی کے ساتھ، یہ تو ہمارے معاشرے میں بھی ساری دنیا میں ہے کہ چھوٹا تحفہ یا بڑا تحفہ سونیا آپ کو کوئی دے دے تو آپ جا کے بیچنا شروع کر دیں. آپ خود بھی کہیں گے کہ نہیں یار فلاں آدمی نے تحفہ دیا. اور یہ ماضی میں احتشام صاحب تنقید بھی کرتے رہے لوگوں پر جو توشہ خانہ. میرا خیال ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا خاصا ایک مسئلہ بن گیا. اس کو ڈیفینڈ کرنا وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. لوگ اس پہ باتیں کریں گے، وہ اس پہ اور پرووک کریں گے، جتنے پرووک کر کے جواب آئیں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں اب یہ بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ سونیا جو ارلی الیکشن کی بات ہو رہی ہے لوگ اس طرف آتے ہیں کہ نہیں آتے. ابھی آپ دیکھتے ہیں آج ہی کا بیان ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی ایروگنٹ سے یاد بات کہی ہے کہ جی اگست میں 2023 میں الیکشن ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوں گے. یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی. ووٹ آؤٹ کیا گیا، عدم اعتماد کر کے عمران خان صاحب کو چھٹی کرائی گئی، لہٰذا یہ اسمبلی اپنی اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ آئینی اور قانونی طور پہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن بات ہے کہ جو ماحول بن چکا ہے، فضل الرحمان صاحب ہوں، باقی لوگ ہوں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں جانا ہے. اور پھر جو صورتحال خدا نہ خواستہ جو اپنے ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ عمران خان صاحب جس طریقے سے واپس آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے ارلی الیکشن کے پاس جائے بغیر کوئی گزارا نہیں. کوئی گزارا نہیں ہے. مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. عالیہ حمزہ صاحبہ، ظاہر ہے یہ جو بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں، یہ جو بھی آپ کی احتجاجی سیاست ہے، اس کا محور یہ ہے کہ ارلی الیکشن کال کیے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پریشر بلڈ کر پائیں گے خان صاحب، یا آپ کی یہ پوری احتجاجی تحریک کے شہباز شریف صاحب یا ادارے جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں کہ صورتحال جو ہے وہ ارلی الیکشن کی طرف جائے؟ امید ہے آپ کو معاملہ جائے گا ادھر؟ اچھا، سب سے پہلے تو نا سونیا ہم بات کر رہے تھے توشہ خانہ کے اوپر. میں تھوڑی سی ڈیٹیلز بات کر لوں اور پھر اس کے بعد آپ کے سوال کے اوپر آ جاتی ہوں. 30 سالہ ریکارڈ ہم تو حکومت سے کہہ رہے ہیں آپ پبلک کر دیں. 1997 میں نواز شریف ترکمستانی حکومت کا دیا قالین 50 روپے میں گھر لے گئے. قطر کے ولی عہد کا دیا بریف کیس 875 روپیز میں. 1999 میں ایک گاڑی ملی تھی 45 لاکھ کی، مرسیڈیز 6 لاکھ میں گھر. رائفل تھی 1 لاکھ کی جو 14,000 میں لے گئے. اسی طرح سے ان کی بیٹیوں کو، ان کی وائف کو گھڑیاں دی گئیں، جن میں سے کچھ گھڑیوں کی تو انہوں نے قیمتیں بھی نہیں ادا کی. اور اسی طرح سے باقی ایک لمبی سٹوری ہے یوسف رضا گیلانی کا ہار کا کیس لے لیں. بارے میں بات ہی نہیں سننا چاہتے. وہ کہتے ہیں وہ تو ہائی کرپٹ ہیں، وہ بقول آپ کے وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا مختصر ایک سوال میں پوچھوں، وقت کم ہے. ابھی لوگ یہ باتیں عالیہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اداروں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا شروع کر دیا آپ نے. نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 99 کے بعد ان کو 14 سال لگے تھے دوبارہ کم بیک کرنے کے لیے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر سب اداروں سے آپ لڑ پڑیں گی، سب کے ساتھ ٹیک آن سب کو ایک وقت میں فارمر پرائم منسٹر کریں گے تو اپنی منزل حاصل کر لیں گے آسانی کے ساتھ؟ اچھا، میں سب سے پہلے اپنی بات کنٹینیو کر کے دونوں باتوں کا جواب دے دیتی ہوں. بات سادہ سی ہے، یہ 100 روپے پہ 15 روپے دیتے تھے اور تحفے گھر لے جاتے تھے. عمران خان صاحب 100 روپے پہ 50 روپے دیتے ہیں اور تحفے گھر لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات اتنی سی ہے کہ ان کو جو ہے نا یا فرا گجر نظر آ رہی ہے یا توشہ خانہ. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پبلک کر دیں، عوام کے سامنے سب کچھ آ جائیں، نیب میں لے جائیں، عدالت میں لے جائیں، میڈیا نہ کھیلیں. اب آ جائیں جو سونیا نے بات کی تھی اس کا 1 لائنر جواب دے کر میں آپ کی یہ اداروں والی بات پر آ جاتی ہوں. سونیا نے کہا تھا، میں سونیا آپ کو بتا دوں کہ میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ جو لاہور کا جلسہ ہوگا نا، یہ جو ہماری قرارداد تھی 1940 کے اندر جو پیش ہوئی تھی مینار پاکستان میں، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہی کراؤڈ ہوگا، یہ وہی اس چیز کو وہی تاریخ دہرائی جائے گی. اور اسی طرح پاکستان کو تب پاکستان بنانے کے لیے ایک قرارداد پیش ہوئی تھی، اب پاکستان بچانے کے لیے قرارداد پیش ہوگی. اور ملک کی سالمیت کے
کے لیے نکلیں گے. اب آ جائیں احتشام صاحب کی بات کے اوپر. دیکھیں احتشام صاحب، میں تو ایک چھوٹی سی بات جانتی ہوں. ہم یہ جو ہے نا، جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اداروں کی باتوں پر میں کیا کروں. اب اتنی بھی وہ صفائیاں نہ دیں کہ لوگ واقعی انہیں خطا کار سمجھنے لگیں. میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں. اب عدالتوں کے بارے میں بات میں اگر کروں تو عدالتوں کی آپ یہ دیکھ لیں، 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں کہ توہین عدالت نہ ہو جائے. 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کھلتی ہے. ٹھیک ہے، کیسی خود ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آؤں گی عالیہ.